ہنگامی پریس کانفرنس مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ہم مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے آپ تمام میڈیا کے دوستوں کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس انتہائی اہم پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاڑا چنار ایک ایسا شہر بنا ہوا ہے، ایک ایسا ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے کہ جس کا رابطہ، جس کا راستہ پورے پاکستان سے پچھلے 70 دنوں سے کٹا ہوا ہے۔ مرکزی شاہراہ جو پاڑا چنار کی مرکزی شاہراہ ہے کرم کی، وہ پچھلے 70 دنوں سے بند ہے۔ انہی 70 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ پاکستان میں بسنے والے ان دہشت گردوں نے کہ جو گزشتہ 4 دہائیوں سے انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، انہوں نے کس بے دردی کے ساتھ پاڑا چنار کے بچوں اور عورتوں کو بے دردی کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ قتل کیا، لاشوں کی بے حرمتی کری، اور اس کے بعد سے وہ شاہراہ بند ہے۔ اور 2 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 2 نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ ایک لاش کے 19 ٹکڑے کیے گئے۔ یہ اس ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ KPK کی صوبائی حکومت نااہل، بدترین حکومت، بدترین وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہ جس کو وہاں کی عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا تھا، اس نااہل شخص نے وہاں کی عوام بالخصوص پاڑا چنار کے لوگوں کے جس طرح سے ان کا قتل عام کروانے میں برابر کا مجرم، برابر کا شریک ہے یہ شخص۔ ہم عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، PTI کی مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نااہل قاتل وزیر اعلیٰ کو فی الفور KPK سے فارغ کیا جائے اور پاڑا چنار اور KPK کی عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاڑا چنار کے لوگ وہاں کے ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں۔ پاڑا چنار میں 70 دنوں سے روڈوں کی بندش کی وجہ سے دوائیں نہیں ہیں، اجناس نہیں ہے، آئل نہیں ہے، لیکن یہ نااہل مرکزی حکومت بھی برابر کی شریک ہے اس قتل عام میں کہ جو پاڑا چنار میں گزشتہ 70 دنوں سے وہاں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک طاقتور ترین ادارہ ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں پاکستان کی عوام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ سب سے زیادہ بجٹ پاکستانی عوام کا سیکورٹی اداروں کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ پاکستان کی عوام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 70 دنوں سے دہشت گرد قاتل کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں، قتل کرتے ہیں لوگوں کو، جسموں کے ٹکڑے کرتے ہیں، سر تن سے جدا کرتے ہیں، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی ادارے نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کری۔ لہٰذا آج ہم نے دیکھا تقریباً 4تھا دن ہے، پاڑا چنار کے لوگوں نے پاڑا چنار میں احتجاج شروع کیا ہوا ہے، اور جو کل 2 لاشیں وہاں پہنچی ہیں ٹکڑوں کی صورت میں، اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے جب پاڑا چنار سے رابطہ کیا تو وہ لاشیں وہاں پر احتجاجی دھرنے میں پہنچی ہوئی ہیں، اور وہاں کے لوگ، پاڑا چنار کے لوگ ان لاشوں کو رکھ کر وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ لہٰذا قائد وحدت ناصر ملت سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ اگر پاڑا چنار کے مومنین وہاں احتجاج کریں گے تو ہم پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی پاڑا چنار کے مومنین کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج کریں گے۔ اس سے ہم آئے روز وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور ریاستی اداروں کو متنبہ کرتے آئیں۔ کبھی ہم ماتمی ریلی کے ذریعے، کبھی پریس کانفرنس کے ذریعے، کم از کم یہ ہمارا آپ کا 8واں 9واں بیٹھک ہے۔ ان 75-76 دنوں میں حالات بہتر ہونے کی بجائے پاڑا چنار کے اندر روز بروز آئے روز وہاں پر مسلمانوں کا، خاص کر مکتب تشیع کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ علامہ راجہ ناصر عباس اور ہماری قیادت بھی کئی بار اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ وہاں جو فساد ہے کوئی فرقہ وارانہ شیعہ سنی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ مخصوص ٹولہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کے اشارہ پر ملک
दुश्मन ताकतों के इशारे पे ये सब कर रहे हैं। वहाँ पर मैसूर सुन्नी भाई भी मुसलमान हमारे वो भी परेशान हैं। इदारे भी अब उनके हाथ से चीज़ें निकल रहे हैं और वफाकी और सूबाई हुकूमत भी बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हर तरह की हमने कोशिश की, बिल आखिर क्योंकि वहाँ पे जो मोमिनीन कई दिनों से धरने में हैं, आज जो ज़बाशुदा लाशें और टुकड़े टुकड़े किए हुए लाशें जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ बाकायदा तौर पर जो है धरनों का आगाज़ हो चुका है। हम पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के अंदर तमाम मोमिनीन मोमिनात की जानिब से, तमाम तंजीमात की जानिब से बार बार हमें ये कहा जा रहा था कि भरपूर यहाँ कराची के अंदर भी एहतिजाज का सिलसिला शुरू किया जाए। अभी इंशाअल्लाह अब से कुछ देर बाद नुमाइश चुरंगी पर एहतिजाजी धरनों का सिलसिला शुरू होगा। ये धरना परचनार के अंदर जो मोमिनीन ने धरने दिए हैं उसकी हिमायत के सिलसिले में जारी रहेगा। जब तक वहाँ पर मोमिनीन बैठे हुए हैं, जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, पाकिस्तान का हर शहरी इंशाअल्लाह नुमाइश चुरंगी पे रहेंगे। जब तक वहाँ रोड न खुलवाए जाएँ, जब तक वहाँ जाके इदारे वफाकी और सूबाई हुकूमत उनको वहाँ पे अमन की ज़मानत नहीं देंगे, जब तक वो ऐलान नहीं करेंगे, हम इंशाअल्लाह नुमाइश चुरंगी पर धरना देते रहेंगे। सुन्नी पे, शिया पे, स्कूल के बच्चों पे इन ज़ालिमों ने रहम नहीं किया और हमेशा जो है वो कत्लेआम करते रहे। लेकिन खुदा जाने क्या ऐसी मसलहत है कि हमेशा ही उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नज़र आता है। बहरहाल मिल्लत मज़लूम पारा चनार मुसलसल जो है वो इस मसले पे सदाए हलमिन बुलंद कर रही है और बहुत ही तशवीश है मिल्लत जाफरिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि किसी रास्ते पे जाते हुए मुसाफिरों को इस तरीके से कत्ल किया जाए, या कल जैसा कि 2 शुहदा को बाकायदा जो है वो ज़िबह किया गया है और उसकी वीडियोज़ वायरल की गई हैं। ये होती है दहशतगर्दी कि आप कत्ल करें और फिर उसकी वीडियो वायरल करें, यानी दहशत फैलाना चाहते हैं। तो कहाँ हैं इदारे सिक्योरिटी के जो आवाम की टैक्सेस पे जो है वो चलते हैं और आवाम को इब्तदाई तरीन इंसानी हुकूक की फराहमी में 100% मुकम्मल नाकाम है। और ये ब्लेम गेम के वफाकी हुकूमत का है कि सूबे की डोमेन है, सूबा जो है वो ज़िम्मेदार है सिक्योरिटी का, और सूबा जो है कहे कि वफाक है या दीगर इदारे हैं। ये ब्लेम गेम आखिर कब तक? ये 7 करोड़ मज़लूम शिया आवाम का सवाल है कि आखिर कब तक इस पुरअमन कम्युनिटी और पुरअमन मुसलमानों को इस तरीके से जो है वह दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश। ये कोई आजकल की बात नहीं है, दसियों सालों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान न कभी इन ज़ालिमाना कार्रवाइयों के मुकाबले में झुकी है, न घबराई है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुरअमन तरीके से हमेशा एहतिजाजात किए हैं। अब भी जो है वो ज़्यादा देर नहीं हुई है, इनको ज़ालिमों को लगाम दिया जाए और फिल फोर इन रास्तों को खोला जाए। ये कोई जिसे कहते हैं कि राह हल नहीं है कि रास्ते नहीं खुल सकते, बाकी हम 2 हेलीकॉप्टरों के ज़रिए कुछ इमदाद भिजवा देंगे या जो है कुछ अद्वियात भिजवा देंगे, नहीं। 7 से 8 लाख की आबादी का जो है वो शहर है। यहाँ पर डेली सप्लाई जो है वो हर चीज़ की चाहिए। जहाँ पर डेली सप्लाई चाहिए वहाँ पे अगर 2 महीनों में 4 हेलीकॉप्टर चले गए, मसलन ईडी साहब के या जेडीसी के या दीगर इदारों के या मसलन गवर्नर सिंध की तरफ से, तो ये तो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, बिल्कुल नाकाफ़ी है। लिहाजा सिक्योरिटी इदारे अपना बुनियादी काम करें जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्या कि रास्ते को 100% क्लियर करें। और रास्ते में तमाम वहाँ पर सिर्फ अहले तशय्युई नहीं रहते, अहले सुन्नत की बड़ी तादाद वहाँ पर रहती है, वो भी सब परेशान हैं इस ज़ालिमाना जो है वो बंदिश की वजह से। और ख़ासकर जो चीज़ पहले महसूस की जाती थी अब वो ज़बान पे आ गई है कि यहाँ के लोग जो है वो का ये मसला हम 1 घंटे में हल कर सकते हैं अगर मसलन वो जो है वो वेपन हवाले कर दें। आपके इल्म में है कि वहाँ जितनी भी साबका जो एजेंसियाँ हैं अब तो वो सूबे के सेटअप में आ गई हैं, लेकिन वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ख़ासकर कुरम एजेंसी और पारा चनार 3 अतराफ़ से वो अफ़गानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर मिलता है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपको पता है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस किस्म की सूरत हाल है। आए दिन वहाँ से हुकूमत की अरबों की जो है वो जो इन्वेस्टमेंट हुई है, बाढ़ लगाई गई थी, वो तोड़ ताड़ के वो लोग इस तरफ आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ऐसे माहौल में 3 तरफ से और इस चौथी तरफ से ये एक रास्ता है जो पेशावर से जाता है, इस तरफ से ये सूरत हाल हो, उस तरफ से वो सूरत हाल हो। ऐसे में आप उनसे ये मुतालबा करें कि आप जो है वो हथियार अपने जो उन्होंने अपनी दिफा के लिए रखे हुए हैं, अगर कोई ये कहे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है
تو آپ کیا سیکیورٹی دیتے ہیں کہ اس ظالمانہ محاصرے میں جہاں پہ چاروں طرف سے جو ہے وہ تین طرف سے افغانستان ہو ایک طرف سے آپ کی ان کی کیا سیکیورٹی ہے اپنے دفاع کی؟ ورنہ تاریخ کے ٹریک ریکارڈ میں کوئی ایک بھی سنگل کارروائی نہیں دکھا سکتا کوئی کہ ان لوگوں نے جو ہتھیار اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے کہیں پہ جا کے خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کی ہو، کبھی بھی نہیں۔ یہ پورے پاکستان کی ملت جعفریہ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے نہ کسی پہ خودکش حملہ کیا ہے، نہ کبھی کسی کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، نہ کسی کے خلاف کافر کافر کے نعرے لگائے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی سالمیت کو عزیز جو بھی سمجھتا ہے ان کو درمیان میں آنا چاہیے، اور خاص کر جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ کے جو بیرسٹر سیف صاحب وزیر اطلاعات، انہوں نے جو یہ بالکل جو ہے وہ بھونڈی اور غلط بات کہی ہے کہ 1 گھنٹے میں ہم، اس کا مطلب ہے ہم کیا سمجھیں کہ یہ دہشت گردوں نے بند نہیں کیا بلکہ آپ نے سفارش کر کے بند کروایا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ کے پی کے اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار ہے، جو سیاسی جو ہے وہ دھما چوکڑیوں میں تو اسلام آباد بھی پہنچ جاتا ہے ہزاروں لوگ لے کر، لیکن اپنی بنیادی انسانی جو ہے جس کا اس نے حلف لیا ہے کہ میں پورے صوبے کے عوام کا سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوں، آج جو ہے وہ 2 مہینے گزر گئے، ابھی تک وہ پارا چنار نہیں کیا، ابھی تک اس نے وہاں پر کوئی مؤثر جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا، اور دہشت گرد جوں کہ توں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور وفاق بھی اسی طریقے سے، وفاقی وزیر داخلہ وہ ڈائریکٹ ذمہ دار ہے، اور دیگر سیکیورٹی ادارے بھی اس حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ملت جعفریہ ہمیشہ پرامن رہی ہے، اب بھی انشاءاللہ، لیکن بہرحال ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی صدائے حلمن پہ مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی چیئرمین قبلہ علامہ سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے پورے ملک کے طول و عرض میں اپنے ان مظلوم بھائیوں کے، چونکہ وہاں پر کل اور پرسوں جو ظالمانہ کارروائی 2 لوگوں کو ذبح کیا گیا، ان کے جنازے اب تک موجود ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں کی شدید خطرناک سردی کے باوجود بھی جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا ہے اپنے مطالبات کی جو ہے حوالے سے۔ مجلس وحدت مسلمین کراچی ڈویژن صوبہ سندھ کی طرف سے یہاں کا مرکزی دھرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ دھرنا آج سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ جب تک مرکزی دھرنا جو پارا چنار میں اور ان کے مطالبات وہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ انشاءاللہ دھرنے جاری ہوں گے۔